الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ موضوع کہ ہم کس عہد میں زندہ ہیں اور اس عہد کے کیا خطرات ہیں صرف مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے۔ ہم جب جہاں پر کھڑے ہو کے آخر الزمان کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ اور چیز سمجھ نہیں آتی، یہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے، اس کائنات میں ایجادات ہو رہی ہیں، اس کائنات کی آگے آگے ترقی ہو رہی ہے، انسان چاند پہ جا پہنچا ہے، تسخیر کائنات کے بڑے بڑے مرحلے اس نے طے کر لیے ہیں، ابھی تو اس نے اس کائنات میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے، اور تم کس قسم کا رونا لے کے بیٹھ کے ہوئے۔ میں اس وقت خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وارننگز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر دنیا پوری میں جو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا انجام بہت نزدیک ہو چکا ہوا ہے، اور اس انجام کے اندر ہم نے اس مختصر وقت کے اندر کرنا کیا ہے۔ آج اس وقت یورپ میں جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ اینڈ آف دا کیپٹلزم آ گیا، کہ جو 500-600 سال سے ہم نے ایک بہت بڑا نظام اس دنیا میں بنایا تھا، جس نظام کے بعد ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور سارے کے سارے تصور کو جو کارل مارکس نے پیدا کیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ تھیوری آف سرپلس ویلیو جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، آئیے ہم کیپٹلزم کو شکست دیتے ہیں، اور اس نے 75 سال تک اس دنیا پہ اس نظام کو نافذ کیا۔ اس کے بعد ہماری 1992 کے بعد جو بادشاہت رہی، اس وقت سیریس ڈسکشن جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے اینڈ آف دی کیپٹلزم، اور اس اینڈ آف دا کیپٹلزم کو وہاں ختم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دین اینڈ آف دا کیپٹلزم مین اینڈ آف دس یونیورس، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی جس وقت یہ کیپٹلزم کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا IMF، ورلڈ بینک، یہ کاغذی کرنسی، یہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے کے ساری نظام چلے آ رہے ہیں، یہ نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے، جس وقت یہ درم برم ہوگا تو اس درم برم ہونے کے اندر اس دنیا میں اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ اس دنیا میں کوئی ذی نفس زندہ ہی نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے چند ایک زندہ رہ جائیں۔ یہ وہ سیریس ڈسکشن ہے جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ان کے بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ the people who are not listening the drums of war they are deaf، جو لوگ اس وقت جنگ کے طبل نہیں سن رہے وہ بنیادی طور پر بہرے ہیں۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب سوویت یونین ختم ہوا تھا، 88 کی میں بات کر رہا ہوں، 88 میں وہ ساختہ شروع ہو گیا تھا، تو 90 کے قریب ایک شخص تھا فیوجیاما، یہ جاپان میں پیدا ہوا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف دا ہسٹری، کہ اب تاریخ ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی دنیا کے اندر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ دو طاقتوں کی لڑائی ہوگی یا کوئی حق اور باطل کا مارکا پیدا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ موضوع، جس موضوع کے اندر یہ سارے کا سارا اسلاموفیبیا پیدا کیا گیا ہے، یہ موضوع اب میرا موضوع اکیلا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا موضوع ہے، یہ موضوع یروشلم کی یونیورسٹیوں میں بھی ہے، تل ابیب میں بھی ہے، تمام تر ان کرسچنز کے اندر جو کہ ایونجلسٹ ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایتھیسٹ ہیں، وہ جو لوگ کہ اس وقت وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، خالصتاً سائنٹیفک بنیادوں پر اس دنیا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اور ہم تو بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت کے جب یہ کائنات، یہ کرہ ارضی، یہ یونیورس جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گی اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی کتاب ہے
جس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اسٹیفن ہاکنس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا جو ابھی فوت ہوا ہے, جس نے ایک کتاب لکھی جو فزکس کے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے ان کی کتاب ضرور پڑھی ہوگی, وہ ہے بریف ہسٹری آف ٹائم. اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں وہ شخص گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو وجود ہے ایک بہت بڑے بگ بینگ سے آیا تھا, اچانک کن فیکون ہوا اور یہ کائنات تخلیق کر دی گئی. اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام تھا ایس کے ٹرپلر. بہت بڑا نام ہے اس کا بندے کا. اس نے کہا کہ جب اس نے یہ چیز ایجاد کر لی, جب اس نے اس بات کے اوپر تھیوری کے اوپر مختلف پاسٹولیٹ سے جو ثابت کر دیا اور دنیا اس کو ماننے لگ گئی کہ دنیا واقعی ایک ایسے بہت بڑے حادثے میں پیدا ہوئی ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ کن ہو جا, اور وہ ہو گئی. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, یہ دنیا میں یہ سیارے تخلیق ہو گئے, یہ سورج بن گیا, یہ چاند بن گئے, یہ زمین بن گئی, یہ گردش کرنے لگے, یہ اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے, اس میں پانی برسا, پہلے آگ کے گولے بنے, پھر پانی برسا, پھر پانی ٹھنڈا ہوا, پھر پانی نیچے ہوا, پھر اس میں سے پہاڑ نکلے, پھر اس میں زمین کی سطح ہموار ہوئی, اور سطح ہموار ہونے کے بعد ان سمندروں سے ایک سائیکل بنا, اس سائیکل سے بھاپ اٹھی, بھاپ سے بادل بنے, بادل سے زمین میں آئے, زمین سے غلہ ہوگا, انسان کی آبادی پیدا ہوئی, امیوبا سے لے کے اب تک زندگی. لیکن ہوا ایک اشارے سے, دا تھیوری آف دا بگ بینگ. اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ جو کائنات بتا رہا ہے یہ تخلیق تو ہو گئی. اس کے ذہن میں وہ سوال اٹھا جو اقبال کے ذہن میں سوال اٹھا تھا کہ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کائنات کن فیکون سے بن تو گئی, یہ کن فیکون سے تباہ تو نہیں ہو جائے گی اچانک. تو اس نے ایک 700 صفحے کی کتاب لکھی, کبھی کسی کو میسر آئے تو وہ ضرور پڑھیے گا. اس کتاب کا نام ہے فزکس آف امورٹیلٹی. اس کتاب کے اوپر کئی بار سوچا گیا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے, لیکن چونکہ سیکولر لابیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ اس کتاب کو نوبل انعام کے لیے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. بلکہ آپ کو پبلش بھی بہت کم, شاید آپ کو جو لوگ نیٹ پہ جاتے ہیں وہ نیٹ پہ جانے والے لوگ جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, تھوڑے سے پیسے ویسے لگ جائیں گے, کوئی بات نہیں, ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کر لیں. اس بندے نے فزکس, اس کے اندر 200 صفحے جو ہیں وہ بیسیکلی وہ بنیادی طور پر اس کے بتائے گئے ہیں جو جسے عام زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا فزکس کا علم ہو تب بھی آپ سمجھ لیں گے. 450 صفحے صرف میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ہیں. اس بندے نے یہ ثابت کیا ہے 22 قرآن پاک کی آیات اور رسول اکرم کی 3 احادیثوں کو لے کے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کائنات بالکل ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائے گی, اور اس کے بعد ویسی ہی ایک ایسی زندگی آئے گی, اور فزیکل پراپرٹیز کے حساب سے اس کی کمپیوٹرائزیشن جس کائنات کے اندر رکھی گئی ہے کہ ایسے ہی کائنات تباہ ہوگی, ایسے ہی ایک جنت نما ٹکڑا تخلیق ہوگا جو ان پاسچر سے آگے لے کے جائے گا, ایسے ایک ٹکڑا تخلیق ہوگا جو کہ برزخ کے عالم میں ہوگا, ایسے یہ ٹکڑا تخلیق ہوگا جو کہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ میں کوئی افسانے نہیں سنا رہا, کیونکہ آج کا دور میں ہم کسی کو کہیں نا قرآن کی آیت میں لکھا ہے تو کہتے ہو افسانوں کی باتیں مت کرو, وہ پرانی باتیں ہیں. یہ اس شخص نے اس فزکس آف امورٹیلٹی میں لکھا. اس سے ایک بہت بڑی بحث نے جنم لیا, اور اس بحث نے جنم یہ لیا کہ اس کائنات کے اندر جو آخری پیریڈ ہے, میں اسلامک فوبی کا بنیاد بتاتا ہوں کیا ہے. آخری جو پیریڈ ہے جو بچ گیا ہے, کیونکہ فزکس بھی اس طرف لے کے جا رہی ہے, کیونکہ معاشیات بھی اس طرف لے کے جا رہی ہے, چونکہ انسان نے جتنا اپنے ارد گرد تباہی کا سامان اکٹھا کر لیا ہے, اور اس کے اندر جو پولیٹیکل سائنسسٹ کہتے ہیں کہ جو ہم نے مختلف قسم کی نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں, آپ جو شائعے کے ڈیرے پہ 50,000 بندوقیں کھڑی کر دو اور شائعے کے مخالف کے ڈیرے پہ بندوقیں کھڑی کر دو, اور 50 بندے اس کو بھی اچکانے کے لیے کھڑے کر دو, اور 50 بندے اس کو بھی اچکانے کے لیے کھڑے کر دو کہ پتر ساڈی چھتا ہے, تو ایک نہ ایک دن جنگ ہوگی. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے گزشتہ جو اس ہیومن ریس کے اندر
مدتوں کے ساتھ ہم نے جو اس کے دماغ کے ایون جینیٹک کوڈ کے اندر یہ شامل کر دیا ہے، یہ جاہل ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ اجڑ ہے، یہ گنوار ہے، یہ تمہیں مار دے گا تم نے اس کو نہ مارا، یہ انسانیت کا دشمن ہے، اور تم فاتح ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ سے بٹن دبتا ہے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ وہ پوری کی پوری ایک نیشنز، کوکیشنز کے یہ بیسیکلی مسائل ہیں، فلاں کے، اس کے اوپر پوری سٹڈی کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اینی لیڈر، کوئی ایک لیڈر کسی ایک طرف اور ایک لیڈر کسی ایک طرف آنے کی صرف بات ہے۔ اس نے اس پورے کے پورے انسانی معاشرے میں جو ہم نے اتنے عرصے سے لوگوں کو نفرت کے بیج دے کے، لوریاں دے کے ان کو پالا ہے، وہ صرف ایک دم یوں بٹن آن کرے گا اور اس کے بعد سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت حالت ہے جو اس وقت انسانی صورتحال کی کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس دور سے پہلے اصل سوال یہ ہے، جس کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور جس کے لیے یہودی اپنی تالمود نکال کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کے لیے ایونجلسٹ ہیں وہ بائبل کے وہ صفحات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آیت ہے کہ اس دور کا بادشاہت کس کے پاس ہوگی، اس دور میں سکہ کس کا چلے گا، اس میں کون ہوگا جس کا قانون، جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ہم نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے کہ اس دنیا کے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ 9/11 کے بعد کچھ اچانک کے پودا کھڑا ہو گیا ہے جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، جس نے ایک اوپر اس نے حجاب پہنا تھا، سکارف پہنا تھا، اور آنسوؤں سے روتے ہوئے جب وہ مسجد میں چلی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ چیز اسی طرح میڈیا نے جیسے آگ لگائی تھی بجھ جانی چاہیے تھی۔ لیکن اول تو میڈیا کی نیت اور تھی، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ بات کرنے میں جب لکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ابھی تک جو ہے نا وہ تعصب نہیں جاتا، غصہ نہیں جاتا، سب کو نہیں۔ میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس دن وہ 50 مسلمان شہید ہوئے ہیں، میں نے کاؤنٹ کیا تھا، کو 250 کے قریب اور مسلمان افغانستان میں، شام میں، فلسطین میں، عراق میں، ان جگہوں پہ شہید ہوئے تھے، اور کشمیر، انڈین فورسز اور امریکن فورسز۔ لیکن چونکہ ان کے دروازے پہ کوئی عورت جو ہے وہ حجاب پہن کے نہیں گئی تھی، اور ان کے لیے کوئی ایسا یونٹی کا تصور نہیں ڈالا گیا تھا، اس لیے وہ لوگ جو تھے وہ میڈیا کے اندر واضح نہیں ہوئے، کیونکہ بنیادی مقصد مسلمانوں کی مظلومیت دکھانا نہیں تھا، وہ چہرہ دکھانا تھا کہ جس چہرے کے تحت انہوں نے ایک لفظ بولا، جس لفظ کو شاید جس کی تلخی کو آپ نہیں پہچان سکے، جس لفظ کی دور رس باتیں ہیں، کہ اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مارے گئے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں بیکاز وی آر ون۔ اس لفظ کی بنیاد کے اوپر آج سے 100 سال پہلے نیشن سٹیٹس قائم ہوئی تھی، وی آر ون، ہم ایک ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس وی آر ون کو پوری دنیا میں ایکسپلائٹ کیا گیا۔ یہ چیزیں ایسی نہیں کریٹ ہوئی۔ 735 میں ایک شخص تھا، وہ اس سے کہتے ہیں پاگانینی، الیگزینڈر پاگانینی۔ الیگزینڈر پاگانینی جو تھا، اس کو پوپ نے امپلائی کیا، اور پوپ نے کہا کہ تم جا کے عربی سیکھ کے آؤ۔ میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، جو دمشق میں جو پادری تھا، جو جان آف دمشق کہا جاتا ہے جس بندے کو، وہ جس نے بڑی عجیب و غریب بکواس کی تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس پاگانینی، الیگزینڈر پاگانینی نے قرآن پاک جو ہے اس کو ایک ترجمہ کیا، اور صرف ترجمہ نہیں کیا، اس کا عربی ٹیکسٹ چھاپا، اور اس عربی ٹیکسٹ میں بھی مختلف قسم کی اغلاط جو تھی وہ رکھی، اور وہ کسی حد تک ان کے پاس رہا۔ 1400 کچھ میں گٹنبرگ نے جب وہ آیا ہے چھاپا خانہ، تو اس قرآن پاک کو جب چھاپا گیا تو وہ قرآن پاک استنبول میں خلافت عثمانیہ میں ترکوں کے پاس پہنچا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت ساری ایسی اغلاط ہیں کہ جس میں ترجمے کے، اس میں جو عربی اگر لوگوں نے پڑھ لی تو وہ قرآن کے مطالب جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ہاں حسن نثار صاحب بھی، دوسرے بھی، وہ جی جب ادھر تھا تو عثمانیوں نے وہاں پر چھاپا خانے پہ پابندی لگا دی تھی، کوئی تاریخ پڑھتا نہیں، ظاہر بات ہے۔
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے اس چھاپا خانے پہ اور حدیث کی کتاب نہیں چھپے گی. اٹ شوڈ بی authenticated بائی دی ہینڈ ریٹن پیپل، وہ جو کاتب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ تصدیق کریں گے وہ علماء کہ یہ واقعی قرآن صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ پوری کی پوری خلافت عثمانیہ میں ہر طرح کی کتاب چھپتی رہی ہے، ہر طرح کی، کیونکہ وہ اغلاط والا قرآن اس کو تلف کیا نسخے، آج بھی اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ کہیں پڑا ہوا ہے. اس کے آغاز کے ساتھ پوپ آف ویٹیکن سٹی نے کم از کم 150 ایسے مورخین کو امپلائی کیا کہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھنا شروع کی اور اوریجنل سورسز سے لے کے کتابیں لکھنی شروع کی. سب سے پہلی کتاب جو آپ حیران ہوں گے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ان جگہوں پہ، وہ تھی تاریخ طبری. اب میں تاریخ طبری کے بارے میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا، بڑے بڑے علماء مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ طبری میں اگر واقعہ غرانیق اور سید الانبیاء کے حضرت زینب کا واقعہ پڑھ لیا جائے تو تاریخ طبری میں اور تبری میں، بلکہ تاریخ تبری میں اور اس میں سلمان رشدی کی کتاب میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ایک ہی طرح کی چیز، ایک، کیونکہ سلمان رشدی کو آسمان سے خواب نہیں آیا تھا. غرانیق والا واقعہ یہ ہے، آپ کو شاید بتا دوں، جو اس نے لکھا بغیر کسی حوالے کے، نہ حدیث ہے نہ کسی اور چیز کے، کہ غرانیق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ آیات اتری، اور اس آیات کے اندر آپ نے جب بیان کیا تو انہوں نے حبل کی اور لات کی، اس کی بھی تعریف کر دی، اور مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا اب تو ٹھیک ہو گیا کام. اور شام کے وقت جبریل آئے اور انہوں نے کہا، یہ واقعہ طبری کے اندر بڑی تفصیل سے درج ہے، آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایسا کر دیا، شیطان آپ پہ حاوی ہو گیا تھا. اس سے سٹینک ورسز کا کانسیپٹ کب نکلا ہے؟ آج کے دور میں. میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک فوبیا کو کل کی بات نہیں ہے. دوسرا واقعہ سیدہ زینب کا ہے، جس میں طبری صاحب نے واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور واقعے کا روٹس کہاں سے لیے؟ اس واقعے سے لیے جو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی، وہ واقعہ مشہور ہے بائبل کے اندر کہ وہ چھت پہ ٹہل رہے تھے تو اچانک انہوں نے اپنے سپہ سالار کی بیوی کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور نہاتے نہاتے ان کی نظر پڑی، اس نے اپنے بالوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا اور پھر اس کو بلایا اور پھر ہمبستری کی، اور اس سے پھر وہ لمبا واقعہ جو بھی پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ حرکت یہاں کی کہ حضرت زینب کو دیکھا، اور حضرت زینب کو دیکھنے کے بعد اچانک لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور ان کو پتہ نہیں کیا حالت طاری ہوئی، زید کو بلایا اور کہا اس کو طلاق دے دو. اس واقعے کے اوپر آپ کے ہاں رنگیلا رسول لکھی گئی، جس کو غازی علمدین نے جا کے شہید کیا. وہ تمام ایسی روایات اٹھا کے کم از کم 150 کے قریب ایسے مصنفین ہیں کہ جنہوں نے 500 سال تک کتابیں لکھی. اب یورپ کا صحافی جس وقت برمنگم میں کسی مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر گفتگو کرنے جاتا ہے اور اس کے اوپر رپورٹ مرتب کرتا ہے تو کہتا ہے میں تو ایسا کرتا ہوں سٹینلے پال کی کتاب نکال کے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ فلپ ہٹری کی کتاب جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے. حالت یہ ہے کہ اس کا جو مشہور تھا ظہیر جو تھا، اس نے جو کتاب لکھی تھی اس نے سیرسنز کا نام لیا تھا. ہمارے امیر علی صاحب جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ بھی ہسٹری آف سیرسنز لکھتے تھے. بربریت، بربرزم جو تھا یہ بربروں سے آیا تھا کہ وہ بربروں نے جا کے شکست دی تھی. آج تک ہم مسلمان بھی بربریت لکھتے ہیں، حالانکہ وہ بیسیکلی مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے بربریت کا لفظ ایجاد کیا تھا کہ یہ دیکھیں انہوں نے آ کے اسپین فتح کیا تھا بربروں نے. یہ پورے کے پوری 500 سال کی تاریخ ہے، اور اس میں کوئی عربی، یہاں تک کہ سب سے بڑا جو رائٹر ہے اس وقت کا تازہ دور کا ول ڈورینٹ، اس نے ایک پوری کی پوری تاریخ لکھی. اس تاریخ میں 12 والیوم کی تاریخ میں بیچ میں آخر میں اس نے ایک لکھا آخری، آر گلوریس ایسٹ، ہمارا شاندار مشرق. اس سارے تصور میں 3 چیزیں مسلمانوں کے بارے میں آپ کسی بچے کے پاس یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں جب پڑھتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے کسی بھی اے لیول سکول میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس سے مسلمانوں کی جو تصویر پینٹ ہوئی ہے وہ ایک ہے کہ مسلمان وہ چیز ہے کہ جو چہرے سے انتہائی خوفناک لگتا ہے، بڑا جڈ اور جاہل اور گنوار ہے، اور ہاتھ میں اس کے تلوار ہے. دوسرا تصور یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حرم سرا ہے جس کے اندر لا تعداد کنیزیں ہیں اور کئی عورتیں ہیں، اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے.
اور تیسری تصویر یہ ہے کہ اونٹ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو سنت نہیں سمجھتا، وہ جدید ٹیکنالوجی کا اس کا دشمن۔ یہ تینوں چیزیں، حالت یہ ہے کہ ابوالحسن ندوی نے جو اپنا سفرنامہ لکھا ہے امریکہ جانے والا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بار بار سوال ہوتا تھا کہ کیا تمہاری بھی حرم سرائیں ہیں؟ مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ کیا تم اب بھی تلوار کو صبح اٹھ کے تیز کرتے ہو؟ مجھ سے سوال ہوتا تھا تو کیا تم اونٹ کے علاوہ کسی سواری کو پسند نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ تھے جو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بڑے بڑے اسکالرز تھے۔ اس لیے جب کوئی آج کا بندہ ڈاکومنٹری بنانے جاتا ہے تو ڈاکومنٹری کے لیے جب سورس مٹیریل لیتا ہے تو وہ انہی کتابوں کو لیتا ہے، اور ان کتابوں کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلی کتاب آٹو بایوگرافی لکھی گئی ہے، میں نعوذ باللہ فکرے اس کے 3 فکرے آپ کے سامنے نقل کفر نباشت کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ہرکل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا عرب کے صحرا میں، جس کو نعوذ باللہ مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور اس شخص میں نعوذ باللہ ایک ایسی کمالدار عورت سے شادی کر لی جسے بعد میں افسوس ہوتا رہا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ جس نے میری ساری جائیداد تباہ کر دی، اور اس شخص نے مختلف قسم کے سفر کیے اور اس میں عیسائیت کے خلاف ایک چیز، یہ پوری کی پوری اس تاریخ کا نچوڑ تھا، اور یہ آج تک ریفر ہوتی ہے۔ نفسیات کا کوئی ایم اے بیٹھا ہوگا، اس کو اٹھائیے گا، جب وہ ہسٹری پڑھتا ہے، کس کی؟ مرگی کی جو ہسٹری پڑھتا ہے، جس کو آپ ایپیلیپسی کہتے ہیں، تو ایپیلیپسی کے جو ہسٹوریکل فگرز پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ میرے رسول کا نام بھی اس میں پڑھتا ہے۔ یہ ہے وہ تاریخ جو مجتمع ہو کے پہنچی ہے، اور جب وہ آسٹریلیا کا بندہ جو ہے، جب وہ کسی اور جگہ کا بندہ جو ہے، اپنا صحافی جو ہے، دانشور جو ہے، وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے 700 سال پہلے لکھی گئی تھی بھائی۔ they knew عربی، وہ عربی جانتے تھے، وہ صرف و نحو کے ماہر ہونے سے بندہ ایماندار ہو جاتا ہے؟ 10,000 یہاں صرف و نحو کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر ان کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیں گے اس وقت تک کہ یہ بندہ جو ہے ایماندار ہے، جب تک اس کو صرف و نحو آتی رہے گی؟ یہ کرتے تھے، وہاں پڑھا، اوریجنل سورسز لیا فلاں۔ کسی شخص میں آج یورپ میں بیٹھ کے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور اس احادیث کے ذخیرے کو اٹھائے، اور اس کے اندر مسلمانوں نے جرح و تعدیل کا جو کام کیا ہوا ہے، وہ جو انہوں نے موضوعات کی کتابیں شائع کی ہیں، وہ لے کے نکلے، کوئی قطعاً نہیں۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس سے آپ کا اسلاموفوبیا نکلا ہے۔ اب اس اسلاموفوبیا کو کس چیز نے ساتھ ملایا؟ اس آخری جنگ نے، جو ابھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ جس جنگ میں ہم اس وقت برابر پہ آ کے کھڑے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ اس وقت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کل تو نہیں لیکن ایک ہفتہ پہلے ریپبلکن پارٹی کی جو چیئرمین ہے، آپ اس کا نام بہت اچھے سے جانتے، پاکستانی عورت، پاکستانی اوریجن کی عورت ہے، سعیدہ وارثی، اس نے گارڈین کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس گارڈین میں انٹرویو دیتے ہوئے محترمہ نے اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے لرز جانا چاہیے۔ اس نے کہا میرا باپ جس وقت انگلینڈ آیا تھا، آج سے 70 سال پہلے، تو میرے باپ نے یہاں پہنچ کے میری ماں سے کہا اب یہی ہمارا وطن ہے۔ تو میری ماں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، گجر خان میں ایک گھر بنا لو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل کو ہم جب نکالے جائیں گے تو کم کوئی گھر ہوگا اس دنیا کے اندر جہاں ہم چلے جائیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ دی چیئرمین آف دی رولنگ ریپبلکن پارٹی۔ وہ کہتی ہے کہ میری ماں آج مجھے سچ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ فاطمہ جو برمنگم میں رہتی ہے، وہ قاسم جو کہ مانچسٹر میں رہتا ہے، وہ صدیق جو کہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، ایڈنبرا میں رہتا ہے، وہ شخص جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا دادا یہاں آیا تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا دادا جو تھا وہ جیلم کے کس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، اس کے باپ نے یہاں ایک گوری سے شادی کی تھی اور اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گوری کے شادی کرنے کے بعد کبھی یہ قرآن بھی کھول کے پڑھنا ہے۔ اس کو جب یہ کو بات کرتا ہے تو اس کہتا ہے گو بیک ٹو یور ہوم، تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایسے نہیں کہا تھا میرے نبی نے کہ میں اس مسلمان سے بری ہوں، انا بری من کل مسلم،
کہ جس نے مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کی. کیوں؟ آج اگر دنیا کی سائنٹیفک انالیسس سچ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اینڈ آف دا ہسٹری پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، اینڈ آف دا ورلڈ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، تو کیا میرا ایمان مجھے یہ نہیں بتاتا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اینڈ آف دا ہسٹری پہ پہنچ چکے ہیں اور ہماری شامت آنے والی ہے؟ کیا عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی ویل للعرب من شر قد اقترب؟ کیا وہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی کہ کوئی ایسا فتنہ، ایسا گھر نہیں ہوگا جو اس فتنے سے برباد نہ ہو جائے عربوں کا؟ زبان تک ایسی ہے. آپ اندازہ کریں جو 80 جھنڈوں کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ اہل روم 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے، اور یہ نہیں کہا مسلمانوں اہل عرب سے لڑنے آئیں گے. آپ پوچھ لو ان سے، اپنے آپ کو کون مسلمان کہتا ہے وہاں؟ کیا سعودی، کیا یو اے ای کے لوگ، کیا مصری، کیا عراقی، کیا شامی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ آئی ایم فرام سیریا، آئی ایم فرام عراق، آئی ایم فرام ایجپٹ. میرے گلے میں اس چیز کا ٹیگ لگا ہوا ہے، میرے گلے میں غلامی جو ہے وہ وطنیت کی غلامی کا ٹیگ لگا ہوا ہے. اسی لیے کہا من شر قد وقت، فتنہ جو بہت نزدیک آ چکا ہے. کہا دیکھو سیدہ عائشہ سے کہا دیکھو وقت آ چکا ہے، آئے گا کہ جوتی پڑی ہوگی کسی کی اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ عورت پوچھے گی یہ قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے کئی دفعہ کہا، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا کسی پاکستانی کو نصرت دینے کا، کسی سعودی کو نصرت دینے کا، کسی شامی کو. اللہ نے صرف اللہ نے مسلمانوں کو نصرت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. اگر وہ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں. جس آیت کا ذکر کر رہے تھے بیگ صاحب، وَلَتَجِدَنَّ والی جو آیت ہے کہ اس میں کہا گیا کہ تمہارے جو ہیں یہودیوں سے اور مشرکین تمہارے کھلے، وہاں کہا گیا وہ نصارہ تمہارے دوست ہوں گے جو عیسائی کہلوانا پسند کریں گے. عیسائیوں کا نام نہیں لیا گیا. کون ہے جو عیسائی کہلانا پسند کرتا ہے؟ کیا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا بندہ عیسائی کہلوانا پسند کرتا ہے؟ دے آر انگلش، دے آر برٹش، دے آر فرینچ، دے آر اٹیلین. تو یہ قومیت کا جو اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ ایسا اس قومیت کے اندر پھر بتاتا ہوں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے تم سے، وہ تم سے 10 گنا زیادہ ہوشیار ہیں. انہوں نے اس پورے کے پورے اسلامک فوبیا کے سسٹم کو زندہ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ مروانا آپ کو کسی اور سے چاہتے ہیں اور حکومت کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی یہودی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں امریکن ہوں؟ آپ کبھی بروکلن میں کوئی شخص گیا ہو تو آپ کے جا کے دیکھے گا آپ کی اس چھت سے اونچی دیواریں ہیں ان کے سکولوں کی. ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا. ان کے ہاں جب جمعے کی رات کو وہ گھر پہنچتے ہیں تو لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، گاڑی کا اگنیشن آن نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کوئی وہاں پر کسی قسم کی آگ نہیں جلائی جاتی. یہ میں بات کر رہا ہوں مہذب ترین نیو یارک سٹی کی. ان کے ہاں عورت بال شادی کے بعد کٹوا دیتی ہے اور وگ پہن کے گزرتی ہے دنیا کے اندر. ان کے ہاں چھوٹا بچہ جو 8 سال 9 سال کا بھی اسکول جاتا ہے وہ اپنی ٹوپی یوں لگا کے جا رہا ہوتا ہے، اور بوڑھا 90 سال کا بھی جا رہا ہوتا ہے. وہ اپنی عورتوں کو شٹل کو برقعے کی طرح حجاب لے کے چلتے ہیں. اور وہ 1916 میں انہوں نے بالفور سے یہ فکرہ کروایا تھا کہ every Jew living in any part of the world is to be considered as one nation and they have all the right to go back to their homeland, and that is Israel. تم کہتے ہو؟ تمہیں سے کوئی کہتا ہے؟ کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمارا کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور لعنت ان لوگوں پہ جو وہاں پہ بے شک سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اسرائیل کو اپنا دوست کہتے ہیں. یہ تو مجھ پہ اللہ کا انعام ہے. اگر میں زیادہ درد میرے لیے مسلمانوں کو ہوتا ہے تو میرا انعام ہے. مجھے تانا مت دو، مجھے مت کہو کہ تمہارے دل میں درد کیوں اٹھتا ہے. میرا درد ہی تو میرا سرمایہ ہے یار. میں جو پوری دنیا میں پہچانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سے لوگ کیوں اٹھتے ہیں، تو یہ تو میری پہچان ہے. کبھی کسی نے جرمنی میں کسی کو کہا
جس وقت 1919 میں جب وہ باندھ کے نکلے تھے، پہلا ایلیا جب وہ بحر تبریہ عبور کر کے گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہودیوں کو کیوں درد ہوتا ہے کہ اپنا لگا بڑا بزنس چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، زندگی چھوڑ کے یہاں چلے آئیں، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا، ایسی جگہ جہاں عرب ان کی جان کا دشمن ہے، ایسی جگہ جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت ہے۔ یہ پاگل کے بچے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون ہے روتشیلڈ جو اپنے آدھے خاندان کو وہاں بھیج رہا ہے؟ یہ کون ہے ڈیوڈ بن گوریان جس کا فرانس میں اتنا بڑا کاروبار ہے وہاں جا رہا ہے؟ کیا آپ کے کسی رزاق کو، کسی داؤد کو، کسی سیگل کو، کسی اس کو کوئی اتنی ہمت ہوئی کہ نہیں ہم ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں اچھی طرح مسلمانوں کا ہم اسلام نافذ کر سکے؟ نہیں۔ اسی لیے ویل للعرب ہے۔ اسرائیل کے پاس تو ایک قطرہ تیل نہیں ہے، تمہارے پاس تو اللہ نے وہ نعمتیں دی تھی جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے۔ تم تو دنیا خرید سکتے تھے، ایسے ویل للعرب نہیں ہے، ایسے تمہاری زبان میں اللہ نے قرآن پاک اتارا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم دیا، تمہیں تو قرآن کا تبحر پتا تھا، تمہیں قرآن کا علم پتا تھا، تم قرآن کی باتیں سن کے ایسے لگتا جیسے تم پہ نازل ہو، پھر تم بہرے اندھے گونگے بن گئے۔ تو یاد رکھو، اسلامک فوبیا جو ہے یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، اس پر کئی 100 سال محنت کی گئی ہے۔ آج آپ کسی شخص کو ملا علی قاری کی موضوعات کبیر پڑھا کے سمجھا نہیں سکتے کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اسٹینلے پول ہیز ریفرڈ اٹ، وہ کہتا ہے مونٹگمری واٹ سیز سو، وہ کہتا ہے they are the people۔ آج جس ملک میں تصوف جو ہے وہ انگریز کی کتابوں سے پڑھا جائے، آپ دیکھ لیں آپ کا سب سے بڑا اتھینٹیکیٹڈ رائٹر کون ہے پاکستان میں جس سے ہم کشف المحجوب کی اور دادا گنج بخش کی اور فرید الدین اس کی تاریخیں سے پڑھتے ہیں؟ انگریز ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی شخص ہے کہ جس نے کاما سترا بھی ٹرانسلیٹ کی ہے انگریزی میں اور کشف المحجوب بھی کی ہے، وہ جنس کی کتاب اور یہ کشف المحجوب سیدنا علی جویری کی کتاب۔ تو بنیادی طور پر ان کے جو نالج بیک گراؤنڈ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اسلاف نے یہ کہا، ان کے اسلاف نے ان کو بہت کچھ بتا دیا۔ ہم بھی اسلاف سے باہر نہیں نکل پاتے، رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، وہ بھی اپنے اسلاف سے باہر نہیں پہنچاتے، آگے نہیں جا پاتے۔ اس لیے یہ آج ایک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے نہ یہ ختم ہونا ہے، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر میں نے اور آپ نے شریک ہونا ہے۔ یہ توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس دور میں اس نے آپ کو پیدا کیا اور پھر اس سرزمین میں پیدا کیا جس کے لیے اس نے بشارتوں کی ایک اتنی بڑی گفتگو کی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے لڑنے والے جب نکلیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو چکی ہوگی، اگر وہ مارے گئے تو افضل الشہداء ہوں گے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر تمام تر معاملات کے اندر یاد رکھیے سب سے زیادہ خطرات ہیں۔ میں چند دن پہلے ابھی یہ جب انڈیا کا دھماکہ ہوا ہے تو میں حیران ہوتا تھا کہ کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اس حد تک کتنی شاندار طریقے سے، یاجوج اور موجوج کی 4 حدیثیں ہیں ٹوٹل، اس میں جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے پہلا بحر تبریہ سے گزریں گے تو پانی ہوگا، پھر آئیں گے پانی پی چکے ہوں گے، اس کے بعد وہ دنیا میں ہر کسی کو ہلاک کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو خیموں میں قلعوں میں موجود ہوں گے۔ اور قلعوں کے بارے میں اگلی حدیث فرماتی ہے کہ جس وقت وہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس اپنا اثاثہ ہو اور وہ اپنی بکریوں کو لے کے اپنی کسی ایسی جگہ چلا جائے دور دراز گاؤں میں علاقے کے اندر اور قلعہ بند ہو جائے۔ آج ہینری کسنجر یہ لکھتا ہے کہ جو ڈرمز آف وار آپ سن رہے ہو، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ غلہ اور کچھ گندم اور کچھ چیزیں لے کے کہیں دور دراز گاؤں میں چلے جاؤ، کیونکہ بھوکے ننگے تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور کچھ اسلحہ بھی لے جانا خدا کے لیے، ورنہ تمہارے پاس تمہارا غلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ یہ اس کی مشہور آپ ٹائپ کیجئے اس کو ڈرمز آف دا وار کے اوپر جو اس نے آرٹیکل لکھا ہے، کسنجر نے لکھا ہے۔ تو صرف وہ بچ جائیں گے، اور بچنے کے بعد
وہ کہیں گے کہ اب زمین والوں کو تو ہم نے فتح کر لیا، صرف وہ خیمے والے رہ گئے۔ یہ خیمے والے کون ہوں گے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا ایمان کہاں بچنا ہے، ورنہ فرمایا صبح کافر ہو گئے اور رات کو مسلمان، رات کو کافر ہو گئے تو صبح مسلمان۔ یہ خیمے والے جب تو پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ 1988 میں امریکہ نے اپنے ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیپ کر دیا تھا کہ کل کو کوئی اور اس ٹیکنالوجی کو حاصل نہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ ہماری جو برتری ہے فضا پہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آج ایک سیٹلائٹ جہاں جو اڑ رہا ہے اس کو تباہ کر دیا جائے تو یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا، نہ آپ ٹکٹ بک کرا سکیں گے، نہ آپ جناب بینکنگ سسٹم میں آپ کا وہ کام چلے گا، نہ آپ کے جہاز اڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کا جی پی ایس ختم ہو جائے گا، آپ کا موبائل بند ہو جائیں گے چلنے۔ تو چائنا نے 2011 میں یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنا ایک سیٹلائٹ خراب تھا بھیجا، اب اس کے بعد طوفان مچ گیا کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ 6 دن پہلے کس ملک نے اپنا میزائل بھیجا ہے خلا میں؟ انڈیا نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری جنگ جو ہے کہ جب تیر وہ آسمان کی طرف بھیجیں گے تو وہ خون آلود ہو کے واپس آئیں گے، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد کی کہانی لمبی چوڑی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ 22، 23، 24 کو میں آج اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ اس کے اسکٹالوجی پہ کام کر رہے ہیں اس دور کے، اور ان میں سے وہ سیکولرز کو بھی ہم بلانا چاہ رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں، آ کے بتائیں کہ تمہاری اینڈ آف دا ہسٹری کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ متفق ہیں کہ یہ دنیا اب مزید چلنے والی نہیں ہے، یہ اپنی پرائم پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، اپنی فزیولوجیکل پرائم پہ بھی پہنچ چکی ہوئی ہے، اپنی سوشولوجیکل پرائم پہ بھی پہنچ چکی ہوئی ہے، اب اس کے مالیکیولر ریئیکشنز کے اندر اس نے تباہ ہونا ہے، اس کا کیا ہوگا اور راستہ کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔